اس ایگریمنٹ کو اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں، کیونکہ ہم نے جو انڈیا کے ساتھ کیا وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہم نے ان کو سبق سکھایا، الحمد اور للہ. اور اب شاید پھر وہ سوچ رہے ہیں کوئی ایڈونچر کرنے کا، مس ایڈونچر کرنے کا وہ پلان کر رہے ہیں، اگر تو کرتے ہیں ایسا، تو اس اگریمنٹ کے اکارڈنگ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ کیا سعودی عربیہ اور ترکی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، انوالو ہوگا، انٹروین کرے گا مکہ جوائنٹ اگریمنٹ کے اکارڈنگ؟ تو تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اٹس اے ویری پرٹیننٹ ایشو جو آج کل ڈیفینیٹلی اٹس بین ڈسکسڈ. اور پاکستان کے لیے ایٹ دی آؤٹ سائڈ لیٹ می سے کہ اٹس اے گریٹ سکسیس. اینڈ اور پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ بہت بڑی ایک کیونکہ پچھلے سال جب ہوا تھا 17 ستمبر 2025 کو سعودی عربیہ کے ساتھ، سو دیٹ واز آلسو بائی لیٹرل ایگریمنٹ. اور اس کے اندر بھی آلدو یہ نہ یہ پیکٹ نہ پچھلا والا جو اس کے خط و خال ہیں وہ ابھی تک ان پبلک نہیں آئے. لیکن جو اس وقت بھی بتایا گیا کہ اٹیک آن ون کنٹری وڈ آٹومیٹیکلی گیٹ اے رسپانس فرام دی ادر آلسو. تو اس کا بھی جو چیز بتائی گئی ہے کہ اٹیک آن ون کنٹری ول مین اٹیک آن آل تھری. سو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے ڈپلومیٹکلی، اسٹریٹجکلی، اور اس کے جو آگے فوائد ہیں اس پہ بھی ظاہر ہم بات کریں گے. آپ نے انڈیا کی بات کی، دیکھیے انڈیا نے پچھلے سال جو ہم سے شرارت کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ پھر پاکستان نے منحص القوم جس طرح اس کو رسپونڈ کیا مار کے حق کی صورت میں، اور جس طرح پھر انڈیا نے میں تو کہوں گا بہت ہی جھک کے سیز فائر کی ریکویسٹ کی، اور سیز فائر فائنلی ہوا. سو آئی ڈونٹ تھنک دے آر ان اے پوزیشن ٹو اگین گو فار اینی شرارت ود پاکستان. الحمدللہ وی آر ویری اسٹرانگ اینڈ وی ہیو پروون اٹ. جو زیادہ توجہ طلب معاملہ ہے وہ یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک پہ جو اٹیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی سارے ممالک آ جائیں، تو ایک تو یہ ٹائم ریلیٹڈ ہے. آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو ہیئر این ایگزامپل آف نیٹو. نیٹو 77 سالہ اپنے ہسٹری کے اندر صرف 2001 جب 9/11 ہوا ہے امریکہ پہ جب اٹیک ہوا ہے، تو اس کے بعد دیٹ واز دی اونلی ٹائم ویئر آرٹیکل 5 واز براٹ ان ٹو آپریشن. نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی وہ جوائنٹ والا جو ہے کہ اٹیک آن ون ول بی کنسٹروڈ ایز اٹیک آن آل، وہ یوز نہیں ہوا. اور اس کے اندر بھی جو ان کے ممالک ہیں ان سب نے اپنی فورسز نہیں بھیجی. کسی نے اپنی ایئر بیس دی، کسی نے اور طرح سے لاجسٹکلی سپورٹ کیا، کسی نے ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل بھیجے. مارکے حق میں آپ کو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر ٹریول ٹو اینڈ آفیشیلی تھینکڈ آذربائیجان، چائنا، سعودی عربیہ اینڈ ترکی، کہ ان کی جو ہمارے ساتھ ہیلپ رہی، جس طرح وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹکلی اسٹریٹجکلی بالکل کندھے سے کندھا لگایا. دیٹ واز اے ہیوج آئی ووڈ سے بہت بڑی سکسیس تھی پاکستان کی، اور انڈیا کی اس میں بہت زیادہ سبکی ہوئی. اگر انڈیا آج اٹیک کرتا ہے، سو آئی تھنک کہ اس پیٹ کا جو سب سے بڑا ٹیک اوے ہے وہ ڈیٹرنس ہے. اگر انڈیا پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ صرف پاکستان کو اس نے ٹیک آن کرنا ہے، تو اب وہ یہ نہیں سوچ رہا. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تین پاورز جو کہ اپنی اپنی جگہ بہت پاورفل ہیں، بہت اہم ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عربیہ کا بہت بڑا اکنامک مسل ہے. اٹ از ون آف دا لارجسٹ پروڈیوسرز آف آئل. پھر اسلامک جو ممالک ہیں ان کا ایک طرح سے وہ ہولی لیڈرشپ ہے ان کے پاس. مکہ ہے، مدینہ ہے، ٹرکی جو ہے اٹس پارٹ آف نیٹو. یہ آٹومین امپائر کے بعد ظاہر ہے ٹرکی بیکیم این انڈیپینڈنٹ کنٹری. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترکی کا پھر انڈیجنس آرمامنٹس کا جو بزنس ہے، ابھی وہ جہازوں پہ بھی چلے گئے، ٹیکنالوجی پہ چلے گئے، ڈرونز پہ چلے گئے، شپ بلڈنگ میں چلے گئے. اور پھر پاکستان جو کہ الحمدللہ از اے ویری اسٹرانگ کنٹری ملیٹریلی. اور آپ کی یہ نالج میں ہوگا کہ ہماری بیٹل ٹیسٹڈ آرمی ہے. اٹ از ناٹ این آرمی which has not been fought a war. We have been in war situation. اور ہم نے نہ صرف انٹرنلی بلکہ ایکسٹرنلی بھی ہر دشمن کا منہ زور جواب دیا ہے. So these three factors obviously India will calculate before imparting on any foolishness کہ جی وہ دوبارہ اٹیک کرنے کی جسارت کرے. میرا نہیں خیال that is possible, but we have to be ready. اور یہ جس طرح ایگریمنٹ کے اندر جو ایک چیز بتائی گئی کہ اٹیک آن ون will be construed to be attack on all, this will become a defining calculus in the strategic relationship between India and Pakistan.
اینڈ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ اٹس کنٹریز جو کہ مخالف ہیں، اینڈ بٹوین ترکی اینڈ دا کنٹریز جہاں سے ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے.